اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جو رب الارباب ہے اور جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو انسان کو امیر بھی کرتا ہے، فقیر بھی کرتا ہے، شفا بھی دیتا ہے اور بیماری بھی لگا دیتا ہے۔ وہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے وہ کرے، اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی ذات پر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم محبوب خدا، اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ ہماری آج الحمدللہ جمعۃ المبارک پوری دنیا میں بہت زیادہ، بالخصوص یو کے میں تمام مسجدیں بند ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو نمازی ہیں بے شمار لاکھوں کی تعداد میں، وہ جمعہ نہ پڑھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے، اور ہماری سمجھ اور علم کے مطابق ایسے جب خوف، دشمن کا خوف ہو، جان جانے کا خطرہ ہو، بالخصوص اتھارٹیز اینڈ ایکسپرٹس، ماہرین، اور جب حکومتیں یہ کہہ دیں کہ خطرہ ہے، اجتماعات منعقد نہ کیے جائیں، تو پھر جمعے کی فرضیت جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، اور اس کی جگہ پر لوگوں کو ظہر پڑھنی چاہیے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ جمعہ پر جو ہم تقریر کیا کرتے تھے، آج ہم جب انسان بیمار ہو، مشکل وقت ہو، تو کون سی دعائیں پڑھیں، اور یقیناً ایمان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے، یہ جو کرونا وائرس ہے، اس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی ہے، اور ایمان والے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرتے ہیں۔ ہم وہ دعائیں پڑھیں گے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم خود پڑھتے، یا سرکار نے وہ دعائیں پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ ویسے تو بہت ساری ہیں، میں 2-3 آج کے اس موضوع میں کور کرنے کی کوشش کروں گا، اور ود رائٹ پروننسیشن، کہ ان کو پڑھا کیسے جاتا ہے۔ لوگ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر دعائیں بھیج تو دیتے ہیں، لیکن بندہ پڑھنے والا بہت اچھے طریقے سے کم پڑھتا ہے، ان کو صحیح تلفظ کے ساتھ کم پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ غور فرمائیے گا، میں دعائیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم یہ دعا کیا کرتے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ سنن ابو داؤد شریف، یہ حدیث پاک، اور یہ دعا کہ ہے اللہ تعالیٰ، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برس کی بیماری سے، دیوانگی سے، جذام سے، اور دیگر ہر وہ بیماری جو شر ہو، جو نقصان دہ ہو۔ سبحان اللہ۔ برس کی بیماری، جلد کے اوپر پرانے وقتوں میں سفید قسم کے داغ نکلتے تھے، اس کو کہتے ہیں۔ جذام، کوڑ کی بیماری، انسان کوڑا ہو جاتا ہے، پیرالائز ہو جاتا ہے، فالج یعنی سے ملتی جلتی بیماری، انسانی اعضاء جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جنون، انسان پاگل ہو جاتا ہے، عقل غائب ہو جاتی ہے، اور دماغ میں خلل آ جاتا ہے۔ اور سیء الاسقام، تمام بیماریاں ہر قسم کی جو انسان کو نقصان پہنچائیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی جو بیماری ہے، یہ دعا اس کے لیے بھی ہے۔ تو جب انسان کو کوئی بھی جگہ نظر نہ آئے، اور جیسے ملیریا کی بیماری، جیسے انسان ہارٹ پیشنٹ ہو، دل کی بیماریاں، مختلف بیماریاں، سب کی دوائیاں موجود ہیں۔ انفیکشن ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے، لیکن یہ کرونا وائرس جو آج کا آیا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور پوری دنیا کو کرونا وائرس نے جکڑ لیا ہے، اس کی سائنٹسٹ اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ ابھی تک اس کا علاج نہیں ہے، اس کا یعنی ان کو معلوم نہیں ہے، اس کی ویکسینیشن، اس کی دوائی ان کو معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے اگر ہم یہ دعا پڑھیں، میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، تو انشاءاللہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد، جتنی بھی گورنمنٹس نے، یہاں یو کے میں گورنمنٹس جیسے NHS ہے، یا ہماری اتھارٹیز نے گائیڈ لائنز دی ہیں، پاکستان کے اندر جتنے بھی خواتین و حضرات ہیں، جو گورنمنٹ کی، حکومت کی احتیاطی تدابیر ہیں، وہ ساری بروئے کار لانے کے بعد یہ بندہ دعا پڑھے: اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام۔ یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ ضرور انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اور دعا جامع ترمذی شریف کی، حضرت عبداللہ بن عباس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے سکھائی۔ آپ کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں۔ تو سرکار نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ وسلم:
صلی اللہ العافیہ ہے ابن حضرت عباس، آپ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کرو، پروٹیکشن، سلامتی دنیا کی اور آخرت کے اندر، یعنی دنیا میں یہ بدن سلامت رہے اور اس کے ساتھ ایمان سلامت رہے، اور آخرت میں بھی بدن اور ایمان عذاب سے سلامت رہے. سبحان اللہ، واٹ اے کمپریہنسو، بہت ہی جامع یہ دعا ہے، بڑی خوبصورت. تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ دعا کرو صلو العافیہ. آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، ٹھیک ہے یہ دعا ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ چند دن ٹھہر کے میں دوبارہ حاضر ہوا سرکار کی بارگاہ میں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے، فرمائیے جو اللہ سے میں مانگوں. تو آپ نے دوبارہ فرمایا صلی اللہ العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. حضرت عباس، اے عباس یہ دعا مانگا کرو، اللہ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں بھی سلامتی دے، امن دے، سکون دے، اور آخرت میں بھی سلامتی دے اور سکون دے. اسی طرح ایک اور دعا ہے، مختلف حدیث میں آتی ہے، سرکار نے فرمایا اگر یہ پڑھی جائے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، کہ اس اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جس کے نام کے ساتھ اور جس کی اگر مرضی نہ ہو، لا یضر مع اسمہ، اس کے نام کے ساتھ کوئی زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. وهو السمیع العلیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے. سبحان اللہ. یہ دعائیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود پڑھی ہیں، تلاوت فرمائی ہیں، اللہ کے حضور یہ دعائیں کی ہیں، فرمائی ہیں، اور آپ نے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ دعائیں سکھلائی بھی ہیں. ہم ایز ایمان اگر ہم یہ دعا پڑھیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ، میں دعا گو ہوں کہ پوری دنیا میں جو لوگ آج جمعہ نہیں پڑھ سکے، بالخصوص یو کے میں، اٹلی میں، فرانس میں مسلمان، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو جمعہ کا ثواب عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور تمام انسانیت پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کا شکار ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، سب کا خالق کائنات ہے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، تندرستی اور شفا عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں، یو کے میں بسنے والے مسلمان، بالخصوص ہمارے اس مسجد کے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو، ان کے بچوں کو، آپ سب یہ جو ویڈیو دیکھیں گے جتنے بھی پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی عطا فرمائے، جسم جان ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا امر ہے، مشکلیں آتی رہتی ہیں اور ایمان والوں کو سورہ بقرہ میں آتا ہے، اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو صبر کریں گے، کہ ہے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ آزمائے گا، ضرور آزمائے گا اللہ تعالیٰ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی بھوک دے کر، اور تمہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، چیزوں کا خوف دے کر، بھوک دے کر، جان مال کا نقصان دے کر اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. وَالثَّمَرَاتِ، پھل، فائدے، دنیاوی ویلتھ اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جان مال ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے، اور یہ ان کے اندر نقصان کر کے ان کے اندر دنیا میں جب ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے مومنین کے لیے. فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، دنیا کے اندر بھی ان کو سکون ملتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انشاءاللہ وہ سکون میں ہوں گے. تو یہ کرونا وائرس یہ مسلمانوں کے لیے آزمائش ہے، ہم سب کے لیے، انسانوں، مسلمانوں سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. اور یقیناً بالخصوص میں یہاں کے لوگوں اور پاکستان کے بہنوں اور بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ آپ ضرور احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور ایک جو بندہ ہے نا، وہ ایک بندہ 1000 بندے کو اور اس سے بھی زیادہ اس کو انفیکشن دے سکتا ہے، یہ بیماری لگا سکتا ہے. یہ ایسی جراثیم ہے، ایسا وائرس ہے، نظر نہیں آتا. یہ آپ جو ہینڈلز ہوتے ہیں گھروں کے اندر یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں، جب بندہ کھولتا ہے، چارپائی ہے، چیئر ہے، کسی بھی جگہ، یہ ادھر ٹھہر جاتا ہے. جب دوسرا بندہ جو بیمار نہیں ہے وہ آتا ہے، اس کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ لگ جائے گا. تو اس لیے جتنے بھی حکومتوں نے، لوگوں نے کہا ہاتھ دھوئیں، وضو کریں، ماسک لگائیں، آپ یہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کریں. اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہوگا. اور یقین کریں، میں پڑھ رہا تھا کہ چائنا میں لوگوں کو اپنے مذہب کے مطابق، وہ جو اجتماع تھا جب پہلا کرونا وائرس کسی کو لگا تھا، انڈونیشیا میں ایک مسجد میں سے کرونا وائرس جو ہے، ایک بندہ ادھر آیا ہوا تھا، سینکڑوں کا مجمع تھا، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، کسی کو معلوم نہیں تھا، پورے ملک میں پھیل گیا. پاکستان میں، ایران، آپ کو معلوم ہے کہ زائرین واپس آئے، زیارات سے واپس آئے، تو ان کی طرف سے جب وہ گل مل گئے، لوگوں میں چلے گئے، ان کو کرونا وائرس جو ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ اس کو لائٹ نہ لیں،
اس کو احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور ساتھ ساتھ یہ دعائیں پڑھی جائیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جسم جان ایمان کی حفاظت فرمائے. جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکے وہ زور پڑھیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ذائقہ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.